بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کے اندر آپ ہر روز درس قرآن اور درس حدیث سنتے رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد اب ایک نیا سلسلہ درس کا میں آج سے شروع کر رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ العزیز قسط وار درس ہوگا۔ آج کا درس ایک خاص موضوع سے متعلق ہے۔ اس طرف میری بہت سارے احباب نے توجہ دلائی ہے کہ ایک مکتبہ فکر کی طرف سے مسلسل یہ بات کہہ کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ احناف کی اور حنفیوں کی نماز جو ہے یہ فقہ کے مطابق ہے، یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس سے جو عام لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو پاس علم نہیں ہوتا، وہ تو جس طرح ان کو علماء نے، اساتذہ نے پڑھایا اور سکھایا اسی کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے احباب نے کہا کہ آپ اس کے متعلق کوئی مستقل اور مؤثر پروگرام تشکیل دیں اور تمام کی تمام نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک پوری نماز جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے سے اس کو ثابت کریں اور بتائیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ فقہ کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر جو باتیں ہیں وہ نماز میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، پہلی تکبیر کے علاوہ نماز میں رفع دین نہ کرنا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، آمین آہستہ آواز سے کہنا، دعائے قنوت رکوع جانے سے قبل پڑھنا، وطروں کو مغرب کی نماز کی طرح ایک سلام سے پڑھنا، وطر 3 رکعت سے کم نہ پڑھنا، نماز کے بعد دعا مانگنا، 20 تراویح پڑھنا وغیرہ۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہر موضوع پر انشاءاللہ العزیز درس ہوا کرے گا۔ آج کا جو درس ہے، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ کانوں تک، اور خواتین جو ہیں وہ اپنی چھاتی کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اس سلسلے میں حدیث سے دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن حجر رضی اللہ عنہ اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة ترفع یدیها حذاء ثدییها۔ یہ کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 307 ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حجر، جب تم نماز پڑھو تو کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاؤ، یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں، اور والمرأة ترفع یدیہا، اور جو خواتین ہیں اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو چھاتی کے برابر کریں۔ اس حدیث کے ضمن میں حدیث کے امام جو ہیں حضرت امام حماد اور امام زہری جو ہیں اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے میں عورت جو ہے مرد کی طرح نہیں ہے،
لہٰذا وہ اس حدیث کی روشنی میں یہی فتویٰ دیتے تھے کہ عورتیں چھاتی تک ہاتھ اٹھائیں۔ مصنف ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 339۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے چھاتی کے برابر ہاتھ اٹھانے کا کہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کا اور طریقہ ہے اور خواتین کے لیے ہاتھ اٹھانے کا اور طریقہ ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے صف بنانی، صف کے اندر کس طرح کھڑا ہوا جائے، اور نماز کے اندر کندھے کو کندھے سے ملانے کا حکم ہے یا پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسد الخلل۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور اس کا صفحہ ہے 97 اور جلد ہے 1۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر کرو اور صفوں کے درمیان خلا بند کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کندھوں کا ذکر کیا ہے، پاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم ملانا قولاً، یعنی آپ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے پاؤں کو پاؤں سے ملائیں، اور فعلاً بھی نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے۔ قولاً بھی اور فعلاً بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا ملانا عادتاً ناممکن ہے۔ اس لیے علامہ ابن حجر لکھتے ہیں والمراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلالہ۔ یہ فتح الباری صفحہ 268 جلد 2 میں۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کندھوں کو کندھے سے ملانا، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں، پاؤں سے ملانے کا کوئی اس حدیث کے اندر ذکر نہیں۔ اور اسی حدیث پر ہمارا عمل ہے احناف کا، کہ جب وہ صفیں درست کرتے ہیں تو شولڈر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور جو حضرات پاؤں کے اوپر پاؤں اور لوگوں سے پاؤں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ جب یہ پاؤں ملاتے ہیں تو پھر وہ ان کا کندھا وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر کندھے کا ذکر ہے، یہ پاؤں کا ذکر نہیں۔ تو ہمارا جو عمل ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس پر بھی جھگڑا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں یا ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں۔ ہم جو ہیں احناف جو ہیں وہ ہاتھ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں، ہمارے پاس حدیث سے کیا دلائل ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ یہ ابو داؤد شریف کا حاشیہ اور اس کا صفحہ 110۔ از ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی رکھے ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے، یعنی تحت السرۃ، ہاتھ کو ہاتھ کے نیچے، تحت السرہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھے۔ اسی طرح دوسری حدیث عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ۔ یہ آثار السنن صفحہ 77 ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ اور تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے عن علی قال سنت الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرر۔
مصنف ابن شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، الجواہر بحوالہ ابن حزم۔ اور اسی سلسلے میں چوتھی حدیث ہے عن ابراہیم النخعی قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ از ابراہیم نخعی تابعی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اس سلسلہ میں جو احادیث میں نے اور یہ از ابراہیم نخعی کا ایک قول بھی نقل کیا ہے جو تابعی ہے، اس سلسلے میں تائید کے طور پر فتاوی اہل حدیث ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، فتاوی اہل حدیث جلد 3 صفحہ 93 میں ہے، صحابہ و تابعین کا سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل نہیں تھا۔ یہ فتاوی اہل حدیث کے اندر ہے۔ عورتیں جو ہیں ہاتھ سینہ پر رکھیں، یہ مولانا عبدالحی لکھوی کا فتویٰ ہے۔ فرماتے وہ اما فی حق النساء فاتفقوا علی ان السنۃ لہن وضع الیدین علی الصدر۔ عورتوں کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینے پر ہاتھ رکھنا ہے، یعنی مردوں کے لیے ہاتھ جو ہے وہ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہے، اور عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ جیسے پہلی حدیث کے اندر بھی آیا تھا کہ عورتیں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، مرد کہاں تک اٹھائیں، مرد جو ہیں وہ کہاں تک رکھیں، عورتیں کہاں تک رکھیں۔ تو عورتوں کی نماز جو ہے مردوں کی نماز سے اس کا طریقہ مختلف ہے، اور یہ احادیث سے اور آثار سے ثابت ہے۔ تو آج کا یہ درس جو ہے یہاں پر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے رفع دین کا مسئلہ، کہ رفع دین کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے گا کہ ہم رفع دین جو حنفی ہیں وہ رفع دین کیوں نہیں کرتے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جو اگلا درس ہے یا اگلی ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کا تفسیر کے ساتھ ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔